السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پہ میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ سیما قادر۔ ناظرین، کووڈ-19 نے جو سب سے زیادہ اثر ڈالا وہ تعلیمی اداروں پر ڈالا۔ تعلیمی ادارے اپنے سسٹم میں بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے اور آگے بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی علامہ اقبال پر یونیورسٹی بھی اپنی سسٹم میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئی، اور اب جو نیو سیشن اسپرنگ 2021 میں بھی اس نے بہت سے نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہی ہے، بہت سے سسٹم میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کی فرمائش پر اور بذات خود ہم نے ریکویسٹ کی دوبارہ ریجنل ڈائریکٹر لاہور احسن شکور صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے اور جو سسٹم میں نیو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں، اور کچھ کویشچنز بھی تھے جو ہم نے ان سے پوچھنے تھے جو آپ سے ہمیں ملے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ اچھا سر، تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، اب نیو سیشن سٹارٹ ہو گیا اسپرنگ 2021، اس میں آپ کیا بتائیں گے کیا نئی تبدیلیاں سسٹم میں آئی ہیں، کیا چیزیں نیو انٹروڈیوس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں آغاز کیا کووڈ سے، اور سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اس کووڈ کی جو وبا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نجات دے اور ہم ایک نارمل موڈ میں اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ کووڈ کے حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو پہلے سے ہی ڈسٹنس لرننگ پہ تھی، اور کووڈ میں بھی ایک احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جی آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے۔ تو ڈسٹنس تو ہمارا پہلے ہی ایک مین اس میں فیچر تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، تو اس میں ہم نے فردر ایک سٹیپ اوپر یہ لیا کہ جو چیزیں ہماری فیس ٹو فیس ہو رہی تھی ہم اس کو آن لائن پہ شفٹ کر لیا ہم نے۔ مثال کے طور پر جیسے بی ایڈ کی، پوسٹ گریجویٹ کی اور بی ایس کی ورکشاپس ہیں، وہ ہم نے آن لائن لے گئے ہیں ٹوٹلی۔ ایل ایم ایس ہم نے اسائنمنٹس اپلوڈ کروائی ہیں اسٹوڈنٹ سے۔ اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلم ہوتی تھی کچھ کہ جی اسائنمنٹس ہم نے بذریعہ ڈاک بھیجی، ٹیوٹر کو نہیں ملی یا راستے میں کہیں کھو گئے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے یا اس جو مسئلے کا ہم نے تدارک ایسے کیا کہ ہم نے بی ایڈ، پوسٹ گریجویٹ، بی ایس پروگرامس، اے ڈی ایجوکیشن، اے ڈی کامرس جو ہے، ان کی اسائنمنٹس ہم نے کہا جی کہ آپ ایل ایم ایس پورٹل پہ ان کو یوزر نیم پاسورڈ دیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ اپلوڈ کریں، آپ کے الاٹڈ ٹیوٹر کو ملیں گی، وہ وہیں پہ ان کو مارک کریں گے اور ان کے گریڈڈ نمبر جو ہیں وہ ان کو واپس اطلاع ہو جائے گی کہ ان کو زبردست ہو گیا۔ اسی طرح ورکشاپس کا کمپوننٹ تھا، اسٹوڈنٹس کو اداروں میں آنا پڑتا تھا، بذات خود حاضر ہونا پڑتا تھا۔ وہ چونکہ کووڈ تھا، کووڈ میں ایک ہجوم کو لے کے چلنا، گیدرنگ کو لے کے چلنا احتیاطی تدبیر میں شامل نہیں تھا، تو احتیاطی تدابیر کے فالو کرتے ہوئے ہم نے ان کو آن لائن کر دیا۔ اور وائس چانسلر صاحب چونکہ خود کمپیوٹر فیلڈ کے ہیں، آئی ٹی فیلڈ کے ہیں، تو ان کا ویژن یہ ہے کہ یہ آن لائن ورکشاپ اب ایسے ہی چلے گی۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس کو اب اس میں آپ دیکھیں نا فائدہ کیا ہے، پہلے فیس ٹو فیس آنا پڑتا تھا، آندھی آئی، طوفان آیا، بارش آئی، دھوپ، کنوینس نہیں ملی، رش ہوا، ٹریفک ہیزرڈز ہیں، ان میں اسٹوڈنٹ نہ آ سکا تو اس کی حاضری چلے گی۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے اپنے گھر بیٹھے یا کہیں پہ وہ دفتر میں بیٹھا ہے، وہاں پہ ورک شاپ اس نے اٹینڈ کر لی ہے، تو وہاں پہ نہ کسی موسم کا اثر ہوگا۔ ہاں انٹرنیٹ کا ضرور استعمال ہے، تو انٹرنیٹ تو اب ایک عام سی چیز ہے، تو انٹرنیٹ کی ڈیوائسز موجود ہے، انٹرنیٹ پی ٹی سی ایل کا موجود ہے، تو وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے تو ضرور ایک اضافہ ہے، مگر یہ ایک مثبت اضافہ ہے۔ لوگ گھر بیٹھے اپنی ورکشاپ سے اٹینڈ کر لیتے ہیں، کہیں پہ جانا نہیں پڑتا، اگر 7 بجے ورکشاپ ہے تو آپ ایزیلی اس کو اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں جو اس اسپرنگ میں کوئی نیو چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں؟ جی میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ میں جی بہار 2021 کے بارے میں بتاؤں اس میں کیا نئی جدت ہم لے کے آئے ہیں، سب سے پہلے بتا دوں کہ میٹرک ایف اے کے داخلے ہمارے شروع ہیں بہار 2021 کے 15 جنوری سے، اور ہمارے لاہور میں قائم شدہ سیل پوائنٹس پر فارم دستیاب ہیں، ہمارے ریجنل کیمپس میں فارم دستیاب ہیں، اس کے علاوہ آن لائن فارم دستیاب ہیں، نہ صرف فریش طالب علموں کے لیے بلکہ جاری طالب علموں کے لیے۔ اور جاری طالب علموں نے تو داخلہ بھیجنا ہی آن لائن ہے، لیکن یہاں پہ ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ ہمارے طالب علم جن کو فارم ہیڈ آفس کی طرف سے آتے ہیں یا وہ فریش فارم لیتے ہیں، ایک بڑی بنیادی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ فیس تو جمع کروا لیتے ہیں لیکن اپنا داخلہ فارم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اچھا، فیس جمع کرا کے بھیجتے نہیں ہیں؟ جی، وہ داخلہ فارم جب تک نہیں بھیجیں گے تو آپ کس طرح اپنا داخلہ کنفرم کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، ایک میں آپ کو تھوڑا سا سسٹم بھی بتاتا چلوں کہ فیس جاتی ہے ہمارے ٹریجرر ڈپارٹمنٹ میں،
داخلہ فارم جاتا ہے ہمارے شعبہ داخلہ میں. اب ایک طرف سے فیس ویریفائی ہوتی ہے, دوسری طرف سے داخلہ فارم چیک کیا جاتا ہے, وہ دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا داخلہ کنفرم ہوتا ہے. اب جو دونوں اینڈز میٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ کا داخلہ ہوگا. اگر ایک اینڈ اوپن رہے گا, اگر فیس نہیں آئی فارم چلا گیا, یا فارم نہیں آیا فیس جمع ہو گئی, تو دونوں صورتوں میں طالب علم کا داخلہ کنفرم نہیں ہوگا. یہ بنیادی غلطی ہمارے طالب علم کرتے ہیں. اور داخلہ فارم بھیجنے کے لیے یونیورسٹی نے 2 سیمسٹر ہو گئے غالباً یہ سہولت دی ہے کہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ ان کے داخلہ فارم کے ساتھ ایک چٹ کی صورت میں لگا ہے, وہ اس میں اتارنا ہے, اپنے داخلہ فارم کو دستاویزات لگا کے مکمل کرنا ہے, جمع شدہ فیس کا چلان ساتھ لگانا ہے, لفافے میں وہ فارم بند کرنا, اس ایڈریس کو چسپاں کر کے آپ نے رجسٹری کے ذریعے داخلہ فارم بھجوا دینا ہے. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ اس ایڈریس پہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, وہ ایڈریس تو یونیورسٹی کا ٹائپ شدہ ایڈریس ہے اور وہ کنفرم ایڈریس ہے. صرف ایک سہولت یونیورسٹی نے دی ہے کہ اس رجسٹری کے پیسے طالب علم نے ادا نہیں کرنے ہیں, وہ پوسٹیج پری پیڈ کے تحت طالب علم نے اپنا داخلہ فارم اسلام آباد اپنے داخلہ شعبہ داخلہ میں بھجوا دینا. ایک دوسری بات جو آپ نے جدت کی بات کی, تو وائس چانسلر کا ایک بڑا انقلابی قدم وہ یہ کہ ہمارے بینکوں میں فیس جمع ہوتی تھی, جس میں اب ہمیں آج 4 پینل بینک ہے, جس میں ایم سی بی ہے, یو بی ایل ہے, فرسٹ وومن بینک ہے اور الائٹ بینک ہے. یہ بینکوں میں تو فیس جمع ہوتی ہے, لیکن چونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جی کہ بینکوں میں لائنیں لمبی لگ گئی. ہماری قوم کا تو یہ حال ہے کہ وہ آخری ڈیٹوں میں فیس جمع زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آخری ڈیٹوں میں فیس جمع کروائی جائے. بالکل, تو اس صورت میں بینکوں میں لمبی لائنیں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بینک برانچ کا لنک ڈاؤن ہو گیا یا اوور آل لنک ڈاؤن ہو گیا, یا بینک برانچ جو مطلوبہ پینل بینک برانچ ہے وہ کسی طالب علم کے قریبی دسترس میں نہیں ہے. بالکل ایسے اس صورت میں یونیورسٹی نے, بلکہ وائس چانسلر صاحب کے ویژن کے مطابق, کیونکہ آئی ٹی کے ہیں تو انہوں نے ہر قدم جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف لے کے جانا اور اس کو آن لائن کرنا اور آٹومائز کرنا. ایگزیکٹلی. تو ہم نے جو ہماری ٹیلی کام کمپنیاں ہیں, جس میں یو فون ہے, جیز موبی لنک ہے اور اس کے بعد ٹیلی نور ہے, ان کے ذریعے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ان کے ساتھ اشتراک کیا اور کہا جی کہ ہماری فیس جو ہے وہ یو پیسہ, جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے بھی جمع ہو سکتی. اب میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. اگر ہم یو پیسہ یو فون کی بات کریں تو آپ اپنا موبائل پہ یو پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے ذریعے اپنی فیس جمع کروا دیں. اس میں لنک موجود ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس کا, اس میں چالان نمبر دینا ہوگا اور اس کے جواب میں ان کو ایک میسج آئے گا ٹرانزیکشن آئی ڈی کی, وہ انہوں نے سنبھال کے رکھنا, اور وہی ٹرانزیکشن آئی ڈی اپنے داخلہ فارم پہ مینشن کرنا ہے جہاں پہ وہ فیس جمع کروانے کا چلان فارم مینشن کرتے ہیں, اور اس پہ ان کا کوئی چارجز نہیں ہے. یا یو فون کے ذریعے اپنے اسٹرنگ ہے *786#, *786#, اس کے ذریعے اپنا یو فون میں اپنا موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھولیں, اس کے لیے فیس جمع کروا دیں. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یو پیسہ کی کسی بھی ریٹیلر کی دکان پہ چلے جائیں, کسی یو فون کی فرینچائز پہ چلے جائیں, اور یا پھر یو فون اور چونکہ پی ٹی سی ایل ایک ہی بات ہے تو آپ پی ٹی سی ایل کی او ایس ایس پہ چلے جائیں. 3, یا آپ یو بینک مائکرو فائنانس بینک ہے وہاں پہ چلے جائیں, یہاں پہ آپ جا کے کہ جی ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس جمع کروانی ہے, وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کی فیس جمع کروا دیں گے اور جواب میں آپ کو کوئی رسید مہر لگا کے دے دیں گے. لیکن اس صورت میں آپ کو 15 روپے اضافی دینا ہوں گے, جبکہ موبائل والیٹ اکاؤنٹ اور یو پیسہ کی ایپ کے ذریعے جو فیس جمع ہوگی اس میں کوئی اضافی چارجز نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم ٹیلی نور پہ بات کریں تو ٹیلی نور میں ایزی پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اسی طرح فیس جمع کروائیں, کوئی اضافی چارجز نہیں. یا اسٹرنگ جو ہے *786# پہ موبائل والیٹ اکاؤنٹ کھولیں اور ٹیلی نور کے ذریعے فیس جمع کروائیں, اس میں کوئی اضافی چارجز نہیں. یا پھر ریٹیلر پہ چلے جائیں, ٹیلی نور کے مائکرو فائنانس بینک چلے جائیں, یا پھر آپ کسی بھی ٹیلی نور کی فرینچائز پہ چلے جائیں, وہاں پہ 15 روپے اضافی چارجز دے کے فیس جمع کروائیں. اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ جیز پہ چلے جائیں, جیز کیش کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس پہ آپ کو کوئی اضافی چارجز نہیں. اسی طرح اسٹرنگ کے ذریعے فیس جمع کرنا ہے, موبائل والیٹ اکاؤنٹ, اس پہ کوئی اضافی چارجز نہیں. لیکن جیز کیش کے ریٹیلر پہ چلے جائیں, کسی بھی جیز شاپ پہ, جیز فرینچائز پہ, یا ان کے مائکرو فائنانس بینک میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ اپنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس جمع کروا سکتے ہیں. اور اپنا ٹرانزیکشن آئی ڈی, جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ نے چلان سنبھال کے رکھنا ہے, اس صورت میں چلان تو نہیں ہوگا لیکن آپ کا ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ کو ملے گا.
جب آپ جو ہی میسج جائے گا تو ٹرانزیکشن آئی ڈی جواب میں آئے گا، وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور وہی ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ نے اپنے ایڈمیشن فارم پہ چالان پہ لکھنا ہے، تاکہ وہ وہاں پہ جب جائے تو ان کو پتہ ہو گیا کہ اس طالب علم نے اس ایپلیکیشن کے ذریعے یا اس ذریعے سے اس ٹرانزیکشن آئی ڈی کے تحت فیس جمع کروائی۔ اچھا سر، ناظرین کو جب پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں کچھ کویسچنز ہیں جو بھیجے۔ ایک اکرام صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے بی اے کا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے، کنفرمیشن بھی آ گئی ہے، لیکن ان کو بکس ریسیو نہیں ہوئی، جس طرح بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں۔ جی یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ بکس چونکہ ہماری ایک تھرڈ ایجنسی کے ذریعے آنی ہوتی ہے، بکس جیسے ہمارے میلنگ نے آگے پوسٹ کی، پھر پوسٹ آفس کے ذریعے آتی ہیں، مین پوسٹ آفس آئیں گی، پھر ان کے اپنے لوکل پوسٹ آفس میں آئیں گی، تو اس میں دیر ضرور ہو جاتی ہے۔ تو بکس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ جو بھی مشقہ اپنی اسائنمنٹ کا سوال کریں صرف اسی بک سے کریں، کوشش کریں وہ کہیں سے زیادہ نالج لے کے تو اس کے اپنے سوالات کو حل کریں۔ مگر اسی مشکلات کی بنیاد پر یونیورسٹی نے ایک کام کیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ وائس چانسلر صاحب ہمارے آئی ٹی فیلڈ کے ہیں، تو انہوں نے تمام بکس انٹرنیٹ پہ دے دیے، یعنی یونیورسٹی ویب سائٹ پہ لنک موجود ہے جہاں پہ وہ بکس موجود ہے، وہ صرف لنک اوپن کریں گے، مطلب جب وہ مین پیج کھولیں گے ہوم پیج تو وہاں پہ بکس کا ایک لنک ہوگا، اس کو کلک کریں، اس میں پروگرام انٹر کریں، اس پروگرام کی جتنی بکس وہاں پر اویلیبل ہے کورس کوڈ وائز وہاں پہ ہیں، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اوپن کریں، اس کو پڑھیں، اور مین وائل بکس آ جائیں گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بی اے کی بکس ہیں وہ ہمارے دفتر میں آ جائیں، ہمارے دفتر میں اگر ریکارڈ میں موجود ہوئی تو ہم یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے جی کہ آپ یہاں سے وہ بک ہم سے لیں۔ بالکل تا وقت یہ ہے کہ اگر ان کو اپنی اصل بکس آ گئی تو وہ ہمیں واپس کر دیں گے، وہ شاید کسی اور طالب علم کے کام آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وقاص صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیچر اپوائنٹ نہیں ہوئے، ابھی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ٹیچرز ہمارے، میں آپ کو بتاتا چلوں، میٹرک ایفک 100% اپوائنٹڈ ہے۔ اسی طرح ہمارے بی اے کے ٹیچرز جو ہمیں جتنی لسٹ آئی تھی ہم نے تمام ٹیوٹرز اپوائنٹ کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایم اے کے بھی تمام ٹیوٹرز، بی ایس کے بھی جتنے لاہور کی طرف سے اپوائنٹڈ ہونے تھے لسٹ کے مطابق وہ اپوائنٹڈ ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو جو لسٹ ہمارے پاس آتی جا رہی ہے ویسے ویسے ٹیوٹرز اپوائنٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بھی ٹیوٹرز، کیونکہ اب تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ جو ہی ٹیوٹر اپوائنٹ ہوتا ہے فوراً نیٹ پہ آ جاتا ہے اس کا نام۔ بالکل ایسے ہی، تو صرف تو ایڈمیشن بھی بہت لیٹ آئے ہیں نا، کنفرمیشنز بھی لیٹ آئی ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ اس میں یونیورسٹی نے پروسیس ہمارا بہت تیز ہو گیا، پہلے سے بہت تیز ہو گیا۔ تو اب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے جی، اب نہ تو کسی اسٹوڈنٹ کو گھر پہ لیٹر جاتا ہے، اس نے ہر چیز نیٹ پہ دیکھنی ہے، تو نیٹ کو وزٹ کرتے رہے، یونیورسٹی ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے رہے، تو تھوڑا سا 1-2 دن ویٹ کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ہفتے میں اپوائنٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ایک اسٹوڈنٹ کا آیا تھا سوال یہ بھی کہ آپ نے پہلے بھی ابھی بتا دیا کہ فیس سبمیشن کا وہ شروع ہو گیا ہے جیز پہ بھی، اور اس کے علاوہ بینک سے میں بھی کروا سکتے ہیں، کیا یہ جو جیز اکاؤنٹ والا ہے اور یہ سب، کیونکہ ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ فیسلٹیز بینک کی کبھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کوئی بینک ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو لیکن یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ٹیلینور، جیز، موبلنک، کیو فون، تو کیا یہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں پورے طریقے سے؟ جی بالکل، ہم نے بلکہ اگر یونیورسٹی کا جو ہمارا ریجنل کیمپس کا فیس بک پیج ہے اس پہ ہم نے ڈیٹیلڈ طریقہ کار، یو فون کے تینوں طریقہ کار جیسے میں نے پہلے گزارش کی، ٹیلینور کے تینوں طریقہ کار، اور اس طرح موبلنک کے تینوں طریقہ کار، وہ ڈیٹیل سے ہر ایک کا علیحدہ ہم نے ایک فلیکس ٹائپ بنا کے نا اس کو اپنے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں پوائنٹ وائز سٹیپ دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سٹیپ لینے ہیں جس سے ان کی فیس جمع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ہم آپ سے جو یہ فیس بک لنک کی بات کر رہے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے، اور جہاں پہ بکس ویب سائٹ پہ ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ سے اسی میں شیئر کریں گے۔ اچھا سر، ایک لاسٹ کویشچن ہے اس میں یہ کہ نا سب سے بڑا ایشو جو اسٹوڈنٹس بڑا کنفیوز رہتے ہیں اس میں کہ جو اسائنمنٹس ہیں، بلکہ نوٹیفیکیشن بھی ایک آیا ہوا ہے کہ وہ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے یا ٹائپنگ کے ساتھ ہونی چاہیے کمپیوٹر پہ، کیونکہ کسی کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایشو ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں کلیئر کر دیں۔ دیکھیں جی، جیسے میں نے گزارش کی تھی پہلے کہ یونیورسٹی نے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ جو ڈاک خانے کے ذریعے اسائنمنٹ بھیجی ملی نہ ملی اس کو LMS پہ کیا، اب ہمیں ہر صورت اس طرف جانا ہی ہے۔ تو اگر ہم نے پوری دنیا سے اپنی ایجوکیشن کو میچ کرنا ہے، ہم نے ان کی دوڑ میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں اس طرف آنا پڑے گا۔ ہم بیکورڈ جانے کے بجائے ہمیں فارورڈ جانا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ہم فارورڈ جانے کے سوچیں اور اس کے بعد سوچیں کہ جی ہم پہلے کیا کریں گے اور پہلے کی طرف جائیں، تو ہمیں فارورڈ جانا چاہیے اور ان کے حل تلاش کرنے چاہیے کہ ہمیں اس کو کیسے دیکھنا ہے۔
تو اب یہ کرونا کی صورتحال ہے, ابھی بھی گو مگو کی صورتحال ہے, تو اس صورتحال میں تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ یہ آپ اپنی اسائنمنٹس اپنے LMS پورٹل پہ موبائل کے ذریعے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر ٹائپنگ ہے, کمپیوٹر اگر آپ نے دیکھنا ہے, کمپیوٹر سیکھنا ہے, تو اس میں ایک ٹائپنگ تو ایک بنیادی چیز ہے. سمپل سا تھوڑا سا محنت کریں, تھوڑا سا ٹائپ کریں اور اس کے بعد اپلوڈ کر دیں. ہاں ابھی کہتے ہیں جی ہینڈ ریٹن, یا ہینڈ ریٹن سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں, ہینڈ ریٹن سے ہم حد الامکان بچنا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کمپیوٹر پہ ٹائپ شدہ اسائنمنٹس ہیں ان کو لے کے ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی آسانی ہو, ٹیوٹرس کو بھی آسانی ہو, اور جب وہ ٹائپ کریں گے نا تو ٹائپ کرنے سے بھی بہت کچھ سیکھ سکیں گے. وہ جب ٹائپ کریں گے, کچھ پڑھ کے ٹائپ کریں گے, اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اچھا سر, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ہینڈ ریٹن سے وہ بچ رہے ہوتے ہیں ٹائپنگ, لیکن الٹ بھی ہے کہیں کہ وہ نا ٹائپنگ کے لیے ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ یوں کریں, تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ لکھے ہوئے کوئی اسکین کر دیں یا پھر نہیں ٹائپنگ ہی کرنی پڑے؟ نوٹیفیکیشن بھی کوئی آیا ہے پتہ نہیں. جی اس کا حل میں بتاتا ہوں. مجھے یاد ہے جب ہم خود طالب علم تھے تو تب ہمارے پاس بھی سہولت نہیں تھی, اور آپ کو شاید یہ یقین آئے کہ میں MBA میں نے کیا, اور MBA کے سیکنڈ سیمسٹر تک میں نے کسی کمپیوٹر کو چھو کے نہیں دیکھا تھا. مطلب چھو کے اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کی, اور ہم نے ساری اپنی اسائنمنٹ, سارے پروجیکٹ کمپیوٹر پہ کمپوز کروائے تھے. مطلب خود سامنے بیٹھ کے ہم ان کو بتاتے تھے جی اس سوال کا آنسر یہ ہے, تو وہ کمپوزرز بھی موجود ہیں, تو آپ ان سے اسائنمنٹ ٹائپ کروا سکتے, لیکن آپ ساتھ بیٹھیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو دیں. اور یہ میں بات باور کرواتا چلوں کہ پلیجرزم ضرور چیک ہوگا. اگر وہ یہ سمجھے کہ جی کمپوزر کو اسائنمنٹ دے کے وہ آ گئے, وہ خود ہی ٹائپ کر کے اپلوڈ کر دے گا, تو ایسا وہ غلطی کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ خود کروائیں گے, اپنی نالج کے مطابق اسائنمنٹس تیار کروائیں گے, تو ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو سیکھنے کی طرف جانا چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ نقل کی طرف یا کسی اور ذریعے سے اپنی اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ خود پڑھیں, تحقیق کریں, اسائنمنٹ بنوائیں, کمپوز کروائیں. کمپوزرز تو مارکیٹ میں اب عام ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر, یہ کون سے پروگرامز ہیں ایگزیکٹلی جو جن پہ امپلیمنٹ کرتا ہے کہ وہ ٹائپنگ کے ہی ہوں؟ ٹو بی ویری پریسائز, جو پروگرامز LMS پہ ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اسائنمنٹس اپلوڈ ہوں گے, جس میں BEd, پوسٹ گریجویٹ, BS پروگرام, ہاں جی, ADE اور ADC, ہاں جی, یہ سارے LMS پہ ہیں اور ان کی اسائنمنٹس اپلوڈ ہوں گے. اچھا تھینک یو سر. سر آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کو اپنی ترجیح دیں. اپنی اولین ترجیحات میں سے پہلی ترجیح کو تعلیم رکھیں, کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میٹرک FA کے ہمارے داخلے کھلے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار 2021 کے. اس کے علاوہ BS پروگرام, PhD پروگرام, MSc جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے, جن کا میرٹ سے تعلق ہے, ان کے بھی داخلے کھلے ہیں. میٹرک FA کی آخری تاریخ 22 فروری اور BS, MSc, PhD, MPhil پروگرام کی آخری تاریخ 15 فروری ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھائیں اور میٹرک پروگرام کریں. اور ان حالات میں جس میں ہم بیٹھے ہیں, جس میں کرونا ہے, جس میں اور دوسرے مسائل ہیں, جیسے معاشی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, یا مادی مسائل ہیں, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے, اس صورت میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. تو جب وہ کام کریں گے تو اس کے ساتھ تعلیم کی استطاعت کو بڑھانا بہت ضروری ہے. اور ان حالات میں جس میں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور تعلیم کے لیے پراپر اسکول نہیں جا سکتے, اس صورتحال میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی تعلیمی استطاعت کو بڑھانے کا. تو میٹرک FA کے داخلے کھلے ہیں, 15 جنوری سے شروع ہیں اور 22 فروری ان کی آخری تاریخ ہے. تو جیسے میں نے شروع میں بھی گزارش کی تھی کہ جو ہمارے داخلہ فارم ہیں وہ ہمارے مختلف قائم کردہ سیل پوائنٹس پر, ہمارے دفتر میں, یا اس اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. تو وہاں پہ آئیں اور میٹرک کریں. جنہوں نے میٹرک کیا ہے وہ FA میں داخلہ لیں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ تعلیم کا شوق بڑھتا جائے گا, اور پھر آپ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا مفید شہری اور مفید حصہ ثابت کر سکیں گے, اور اس پاکستان کے لیے, اس قوم کے لیے کوئی مفید کام بھی کر سکیں گے. بہت شکریہ. شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا. یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا, اور ہم فیس بک کا لنک جہاں سے بکس اپلوڈ ہوتی ہیں وہ والا لنک, اور جن کے آفیشیل لنک سے جہاں سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہم آپ سے اس میں شیئر کر لیں گے. تھینک یو ہمارے ساتھ رہنے کا. انشاءاللہ جلد ملیں گے. اللہ حافظ.